خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آج ہم اسی سبق نمبر 1 کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمارے پڑھنے میں مزید بہتری آ سکے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے تاکہ آپ کے الفاظ میں خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ چلیے آئیے اپنے تختی نمبر 1 کی پریکٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پریکٹس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم چند ایسی چیزیں بھی سیکھیں گے کہ جن کے سیکھنے کے بعد ہم قرآن پاک کو بہت اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات یعنی پڑھے جانے والے الگ الگ حروف، کیونکہ اس تختی میں سارے ورڈز جو ہیں وہ الگ الگ بلاکس میں ہیں، اس لیے ان کو مفردات بولا جاتا ہے۔ الف، با 2 حرفی ہے اس لیے یہاں ایک فنگر کھولیں گے۔ تا، ثا 3 حرفی ہے اس لیے یہاں پہ 5 فنگرز کھلیں گی۔ جیم، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ خا، دال، ذال، را، زا، سین، اچھی سیٹی کی آواز نکالتے ہوئے۔ شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف۔ جتنا اچھا کبے کو ہلا کر پڑھیں گے اتنے ہی موٹے قاف کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہوگی ہماری۔ کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ الحمدللہ آپ نے میرے ساتھ تختی نمبر 1 کی پریکٹس کی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سارا نہیں تو آدھے سے زیادہ حصہ سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ ہماری بنیادی تختی ہے، اس پہ ہم نے بہت اچھی محنت کر لی تو انشاءاللہ ہمارے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ تو آج اسی تختی میں سے ہم جانیں گے کہ کون سے حروف کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور ہم نے اس کو تھوڑی محنت کرتے ہوئے یاد کرنا ہے۔ جو آج ہم حروف پڑھیں گے ان کو آپ یاد کر لیں گے تو آگے ہمارے لیے سبق پڑھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ جسٹ آج آپ نے صرف ان کو یاد کرنا ہے۔ چلیے ہم اپنے حروف سیکھیں۔ نرمی والے حروف 3 ہیں۔
کتنے ہیں؟ 3 ہیں. فا، ذال، ظا. کتنے حروف ہیں نرمی والے؟ ان کو ہم نہایت نرمی سے ادا کرتے ہیں. نرمی سے ادا ہونے والے حروف 3 ہیں. ان کی ہم نے خوب اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. نرمی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. سختی بالکل نہیں کرنی، تو یہ خود بخود ادا ہو جاتے ہیں. نمبر 2، حروف صفیریہ، یعنی جن کو ادا کرتے ہوئے ہمارے منہ سے سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے، وہ حروف بھی 3 ہیں. حروف صفیریہ یعنی سیٹی کی آواز والے حروف 3 ہیں. زا، سین، صاد. آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ اس کو ادا کرتے ہوئے ہمارے منہ سے سیٹی کی سی آواز پیدا ہو رہی ہے. نمبر 3، موٹے حروف. موٹے حروف 7 ہیں جو ہر حالت میں موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. ان کے یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ان کے یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کا مجموعہ یاد کر لیں. ان کا مجموعہ خسوا، زواغطن، عز ہے. اگر ہم ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضاد. 1 2 3 4 5 6 7 موٹے حروف 7 ہیں. ان کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں ان کا مجموعہ یاد کرنا ہوگا تاکہ یہ ہمیں بھولے نہیں. سمجھ آ گئی؟ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. ہم اگلے حروف کی طرف بڑھتے ہیں. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں. جن حروف کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے وہ 4 ہیں. یہ حروف ہمیشہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوں گے، کسی بھی صورت میں ہوں. نمبر 1، با، میم، واو، فا. نمبر 5، حروف حلقی 6 ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. درمیانی حصہ یعنی جو گلے کی ہڈی ہے اس کے بالکل پاس سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. اس سے تھوڑا سا اوپر یہ والے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور اس سے تھوڑا نیچے یہ والے حروف ادا ہوتے ہیں. یہ درمیان میں گلے کی بالکل ہڈی کے پاس ہے، یہ اس کے تھوڑا سا اوپر سے، یہ ان دونوں کے تھوڑا سا نیچے سے ادا ہوتے ہیں. ہم پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ ہمارے یہ حروف اچھے سے ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. حروف قلقلہ 5 ہیں. اب حروف قلقلہ 5 ہیں. قلقلہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب یہ والے 5 حروف ساکن ہوں گے، ساکن ہونے کی صورت میں یہ 5 حروف ہلا کر پڑھے جاتے ہیں. چاہے یہ درمیان میں آ جائیں، چاہے یہ اینڈ میں آ جائیں، ان کو ہلا کر ہی پڑھا جاتا ہے، حرکت دے کر پڑھا جاتا ہے. وہ کون سے حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. ان کا مجموعہ قطب جدن ہے. اگر ہمیں یہ حروف بھول جائیں تو ہم نے ان کا مجموعہ یاد کر لینا. ان کا مجموعہ قطب جدن ہے. اس طریقے سے اگر ہم مجموعہ یاد کر لیں گے تو پھر یہ حروف ہمارے دماغ سے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ جن کا مجموعہ ان کا مجموعہ یاد کر لیں. جو اکیلے اکیلے ورڈز ہیں ان کو اکیلا اکیلا یاد کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم ان کو یاد کر لیں گے، ہم اس پر اچھی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے پڑھنے میں بہت زیادہ پختگی پیدا کر لیں گے. آج کی تختی میں ہم نے صرف ان حروف کو ہی یاد کرنا ہے کہ حروف کون کون سے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. اگر ہم نے ان حروف پر مہارت حاصل کر لی، ان کی پریکٹس کر کے ان کو اچھے سے سیکھ لیا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آدھے سے زیادہ ان حروف کی مدد سے ہی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہوگا. ابھی صرف ہم نے ان کو یاد ہی کرنا ہے، ہم نے پریشان نہیں ہونا
کہ یہ حروف کون سے ہیں، کیا ہیں، ابھی جسٹ آپ نے ان کو یاد ہی کرنا ہے۔ ان حروف کا طریقہ استعمال انشاءاللہ اگلے آنے والے اس بات میں ساتھ ساتھ ہم کریں گے تو ہمیں ساتھ ساتھ معلوم چلتا رہے گا، تو ہماری پڑھنے میں مزید بہتری آ جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلی کوشش یہی ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ آج کے ہماری سبق کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چینل کو لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔